بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے پہلا خونگار۔ آپ تمام دوستوں نے حابیل اور قابیل کا قصہ تو پڑھا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسانی قتل حضرت حابیل کا کیا گیا تھا۔ جس غار میں حابیل نے حضرت قابیل کو قتل کیا تھا وہ آج بھی موجودہ شام کے شہر دمشق میں موجود ہے۔ آئیے اس غار کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ شام کے شہر دمشق کے ایک سائٹ پر جبل قاسیون ہے۔ یہ پہاڑ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی اسی پہاڑ پر ہوئی تھی۔ جبل قاسیون میں آج بھی وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان ایک خاتون کے لیے لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور دونوں کے انتخاب کے لیے ایک منت کی شرط رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی منت قبول کر لی کیونکہ وہ لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور وہ اس دور کے حساب سے قابیل کی بہن تھی، لیکن حسن میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ یہ خوبصورتی اور رقابت کا خوفناک جذبہ قابیل کو حکم خداوندی ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل جبل قاسیون کے غار میں آرام فرما رہے تھے تو قابیل آیا، پتھر اٹھایا اور حضرت حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے وہ انتقال کر گئے۔ قابیل نے اس کے بعد حضرت حابیل کی لاش اٹھائی اور جبل قاسیون میں مارا مارا پھرنے لگا۔ کوے نے مدد کی، زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا۔ قابیل کو آئیڈیا مل گیا، اس نے بھی زمین کھودی اور حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی کا غار اور حضرت حابیل کا مزار، یہ دونوں آج تک سلامت ہیں۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جبل قاسیون کی چوٹی پر ہے۔ غار میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کا سر کچلا تھا۔ غار سے قطرہ قطرہ پانی کا آج بھی ٹپکتا رہتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہزاروں سالوں سے حضرت حابیل کے قتل پر آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت حابیل کا اعلیٰ قتل بظاہر 1.5-2 کلوگرام کا چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن یہ خاصا بھاری ہے، آپ اسے آسانی سے اٹھا نہیں سکتے۔ یہ غار انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء میں بہت مقبول رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر قیام کر چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقام پر تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت حابیل کا مزار جبل قاسیون کے ایک کونے میں پہاڑ کی چوٹی پر قائم ہے۔ مزار کی دوسری طرف گہری کھائی ہے اور کھائی کے آخر میں زبدانی کا قصبہ ہے۔ دمشق کو پانی زبدانی سے سپلائی ہوتا ہے۔ درخت بلند ہے، پہاڑی چشموں کی بہتات ہے اور فضا میں ایک تراوت، ایک خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ چند ماہ پہلے دہشت گردوں کے قبضے میں تھا۔ باغیوں نے چند دنوں کے لیے دمشق کا پانی بند کر دیا تھا، لیکن ابھی واپس حکومت کے قبضے میں آ چکا ہے۔ حضرت حابیل کی قبر عام قبروں سے لمبی ہے۔ یہ ان کے اس دور کے انسانوں کے قد کے مطابق ہے، یعنی حضرت حابیل کے قد آور ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیا کرتے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، کسی اور جن سے نہیں تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ روایت میں ہے کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا اس پر۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ کلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جایا کرتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا۔ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی کلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو کلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بن جاؤں۔ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ، یعنی والد محترم کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے گا۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اس کی لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوہ بھیجا۔ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو رید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی سمجھ بھی نہ آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔